بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتا۔ زیادہ گفتگو سوچ اور فکر کو مردہ کر دیتی ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ کا اخلاق آپ کے خون اور نسب کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو اپنے سے کمزور پر زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کی بجائے منافقت کی بیماری ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت اور آبرو کو تحفظ مل سکے۔ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے۔ ماں کا رتبہ۔ ماں ایک ایسا ہیرا ہے جو خریدنے سے نہیں ملتا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوری طور پر ضائع ہو جاتا ہے۔ ماں کی طرف پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ایک بار کھونے سے دوبارہ نہیں ملتی۔ ماں کی عزت کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ اگر آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ ہے جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھایا مگر عمل نہیں کیا۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں مگر وہ خود کچھ فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنا دیتا ہے۔ علم وہ شجر ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پھیلتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ دنیا میں انہی لوگوں کی قدر ہوتی ہے جنہوں نے زندگی میں اپنے استاد کی قدر کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو شخص محنت کرتا ہے اس کے سامنے پہاڑ کنکر ہیں، اور جو سست اور کاہل ہے اس کے سامنے تو کنکر بھی پہاڑ ہیں۔ گناہ سے بچ کر رہو اور نیکی کی طرف بڑھتے جاؤ۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھا جاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے رزق لیتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی مٹی اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ اگر آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کر کسی کی برائی کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے جاتے ہی وہاں آپ کی برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ وقت کی ایک اچھی عادت یہ بھی ہے کہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے سو رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو بستر مرض پر پڑے دیکھ کر غمگین ہو گئے۔ جب واپس اپنے گھر گئے تو غم کی شدت کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا یاب ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس پر نظر پڑتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ انہوں نے شعر کہا: میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو میں نے ان کی عیادت کی، پھر میں ان کے غم میں بیمار ہو گیا۔ جب میرے حبیب شفا یاب ہو گئے تو وہ میری عیادت کو آئے اور ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفا یاب ہو گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ کے ساتھ محبت کا ایک نمونہ تھا۔ اللہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: علی جاں، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، آپ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائیے۔ آپ رحمت العالمین نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کیا: حضرت، آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ رازق وہی ہے؟ تو میں اگر اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں گا تو کس کا کھاؤں گا؟ پھر آپ رحمت العالمین نے دوسری نصیحت فرمائی: جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ
کہ ملک کائنات سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر جاؤں گا تو ادھر اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر تیسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ میں گناہ کر ہی ڈالوں گا تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کیا حضور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اللہ مجھے دیکھ نہ سکے، وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ پھر چوتھی نصیحت فرمائی کہ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کیا حضور یہ میں نے سنا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی تو فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمت العالمین نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب تمہاری موت واقعہ ہو جائے تو قبر میں منکر نکیر تشریف لائیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کیا عالی جا یہ کیا؟ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ان کو کیسے ہٹا سکوں گا؟ اس وقت مجھ میں اتنی ہمت کہاں ہوگی؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاؤں گا اور انکار کر دینا۔ اس نے عرض کیا حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو میں کیسے وہاں سے انکار کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے غصے سے ارشاد فرمایا جب تمہارا یہ حال ہے کہ تمہیں سب پتہ ہے تو گناہ چھوڑ دو۔ تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے ڈرو، معاف کرنے سے بہتر اور کوئی انتقام ہی نہیں ہوتا۔ بڑے کام کرو مگر بڑے بڑے دعوے نہ کرو۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی اس نے اپنے گھر کو ویران کیا۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے انسان کے پاس آتی ہے۔ زبان درازی عمر کو کم کرتی ہے۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو خود تو ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے مگر اپنی اولاد سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں۔ نصیحت خواہ کڑوی ہو قبول کر لو۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران کرتی ہو وہ اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے بلکہ سنو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ چار چیزوں کو تھوڑا مت سمجھو: قرض، مرض، دشمنی اور آگ۔ ماں وہ انمول موتی ہے جو ایک بار کھو جانے پر دوبارہ نہیں ملتا۔ کسی کے گرنے پر خوش مت ہوا کرو، کیا پتہ کل تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ سخت کلامی وہ شعلہ ہے جو نشان چھوڑ دیتا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ چاپلوس لوگ دوستوں کی طرح نظر آتے ہیں جیسے بھیڑیے کتوں کی طرح۔ خبردار کسی بھانڈ سے اپنی تعریف نہ سننا، وہ کنگال تجھ سے نفع کا امیدوار ہے۔ اگر تو کسی دن اس کی حاجت برداری نہ کر سکا تو تجھ میں 100 عیب نکالے گا۔ خوشامد کرنے والا اور سن کر خاموش رہنے والا دونوں کمینے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے وہ خوشامد پسند کہلاتا ہے، پرلے درجے کا بیوقوف ہوتا ہے۔ چاپلوس اس لیے آپ کی چاپلوسی کرتا ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے جبکہ آپ یہ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ حق سے زیادہ کسی کی تعریف چاپلوسی ہے اور استحقاق سے کم حسد۔ خوشامد لوگ تیرے لیے تکبر کا تخم ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ شکر گزار بن سکو۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ علم سے محبت کرنا عقل سے محبت کرنا ہے۔ جب غصہ تم پر غالب پائے تو خاموشی اختیار کرو۔ نعمتیں ان کو ملتی ہیں جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اعمال کے میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ثابت ہوگی وہ حسن اخلاق ہے اور حسن خلق ہے۔ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ مصیبت ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ اپنے اور پرائے میں پہچانے جاتے ہیں۔
کسی کو حقیر مت سمجھو، راستے کا معمولی پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گھائل کرتا ہے۔ اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تو وقت کو ضائع نہ کرو۔ لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اس چیز کو مت سوچو جو تمہاری پہنچ سے دور ہو۔ ہنر انسان کا سب سے بڑا دوست ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو زمین کی گہرائی سے بلندی تک پہنچاتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کہ دکھی دل کی فریاد آسمان کا سینہ چیر دیتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بس تم اگر کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں بھی پہاڑ بن جائے گا۔ یہاں پر کچھ جملے قرآن پاک سے لیے گئے ہیں اور کچھ سنت نبوی سے لیے گئے ہیں۔ ہم اس سے اپنی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جب کہو تو عدل انصاف کی بات کہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، لوگوں کو اچھی بات کہو۔ جب معاہدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو پورا کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ امانت والوں کو واپس کرو۔ اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو۔ کھاؤ پیو اور فضول خرچی سے بچو۔ ذوق حاصل کرو۔ سب سے بہتر اور اچھا ذوق تقویٰ ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جسے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ سے کافی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ محبوب ترین چیز ہی خرچ کرنے سے نیکی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، لوگوں سے اپنے منہ کو نہ پھیرو، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، آواز پست رکھو اور احسان کر کے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ جب بے حیا ہو جاؤ تو جو مرضی کرو، اپنی خوراک پاکیزہ اور حلال کرو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی ہو جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے نیکی کرو، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، حرام کردہ اشیاء سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، زیادہ نہ ہنسو، یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل سے کام لو۔ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا کچھ حصہ ہی دو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ میزان میں سب سے وزنی اخلاق حسنہ ہے۔ تاخیر اور آرام اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ قلت مال حساب و کتاب میں کمی کا باعث ہے۔ غصہ نہ کرو تو جنت ملے گی۔ ہمیشہ کے لیے کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ مساجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہ بازار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ کھانا محبوب ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں، یعنی زیادہ کھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی محبوب ترین کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ لوگوں میں سے اللہ کو محبوب ترین وہ لوگ ہیں جو زیادہ نفع دیں۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل مسلمانوں کو حاصل ہونے والی خوشی ہے۔ جو غصہ سے باز رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا رہتا ہے۔ برے اخلاق اعمال کو اس طرح خراب کرتے ہیں جس طرح سرکے کو شہد۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب اخلاق حسنہ کا مالک شخص ہے۔ دنیا سے بچ کر رہو کیونکہ یہ سبز باغ ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، امانت والے کی امانت واپس کرو، اپنے خائن سے خیانت نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، نفرت سے نہیں خوشخبری پھیلاؤ، مشکلات نہیں آسانی پیدا کرو، دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ مال دے تو اللہ کی نعمت کا اثر آپ پر دیکھا جانا چاہیے۔ تمہارے پاس کسی قوم کا عزت والا آدمی آئے تو عزت و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر تم آنے والے کے دین اور اخلاق کو پسند کرتے ہو تو اس کی شادی کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں سے بھلائی چاہتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کسی سے برا سلوک کر بیٹھو تو پھر اچھا سلوک کرو۔ جب کسی چیز کا کھٹکا پیدا ہو جائے تو اسے ترک کر دو، فیصلہ عدل سے کرو۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ جب تمہیں اللہ کی یاد دلائی جائے تو غلط کاموں سے رک جاؤ۔
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بغیر طمع لالچ اور مانگے رزق ملے تو لے لو۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگے اور برائی بری محسوس ہو تو آپ مومن ہو۔ جب اذان سنو تو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو۔ جب اذان سنو تو جواب میں مؤذن کی طرح تم بھی کہو۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموشی اختیار کرے۔ آدمی کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ کہنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کسی نے نفع کو اے میرے سردار کہا تو اس نے اپنے رب کو غضب دلایا۔ جب تم نماز پڑھو تو الوداعی نماز پڑھو۔ جب وضو کرو اور لباس پہنو تو دائیں ہاتھ سے شروع کرو۔ جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کہو۔ اپنی نماز میں موت کو یاد رکھو۔ تم اہل زمین پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ دنیا سے ظاہر اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ سے حیا کرو جس طرح کے حیا کرنے کا حق ہے۔ سر اور اس میں سے جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ پیٹ وغیرہ کی حفاظت کرو۔ اپنی ضروریات کی کامیابی کے لیے رازداری سے تعاون حاصل کرو۔ یاد رکھو جس پر بھی نعمت کی گئی ہو اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ سلام کرنے میں بخل کرنے والا سب سے زیادہ بخیل ہے۔ نماز میں رکوع سجود مکمل نہ کر کے نماز کی چوری کرنے والا سب سے بڑا چور ہے۔ سفارش کرو اجر ملے گا۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مشکور وہی ہے جو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ تکبر خوبصورتی کی آفت ہے۔ اسراف اور فضول خرچی سخاوت کی آفت ہے۔ فخر حسب و نسب کی آفت ہے۔ نسیان علم کی آفت ہے۔ جو تمہیں محروم رکھے اسے دو، قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، ظلم کرنے والے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس سے اچھی بات کہی تو اس کے لیے غنیمت ہے، یا پھر خاموشی اختیار کرے تو بچ گیا۔ شراب نوشی ہر شر اور برائی کی کنجی ہے۔ بہت جلد فتویٰ دینے کی جرت، آگ میں تیر جانے کی جرت ہے۔ فقراء سے محبت کرو اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ عفو و درگزر میں غلطی کرنا سزا میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو۔ اگر کسی کی عیب جوئی کرنے لگو تو اپنے عیب یاد کرو۔ جب کوئی گناہ کر بیٹھو تو استغفار کرو اور اللہ کہو۔ پست ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ کمزور موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ برا دوست کوئلے کی مانند ہوتا ہے، گرم ہو تو جلائے گا، ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کالے کرے گا۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے، علم کے بغیر انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ جب آپ کبھی عروج پر ہو تو اپنے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے۔ جانوروں میں خواہش پائی جاتی ہے لیکن عقل نہیں، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے لیکن خواہش نہیں، انسان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں عقل بھی اور خواہش بھی۔ اگر انسان خواہش سے عقل کو دبا لیتا ہے تو جانوروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور عقل سے خواہش کو دبا لیتا ہے تو اس کا شمار فرشتوں کی صف میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں بظاہر کانٹوں سے بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اچھا سوال آدھا علم ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ انسان کی آزمائش جتنی بڑی ہوگی مشکل بھی اتنی ہوگی اور انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اگر نیک اور مخلص بننا چاہتے ہو تو شبنم کے قطرے کی طرح شفاف ہو جاؤ۔ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو کامیابی کا یقین ہوتا ہے۔ علم ایک ایسا بادل ہے جس سے ہمیشہ رحمت برستی ہے۔ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق دوسروں سے پیش آتا ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جتنا تم لوگوں کو دیتے ہو، ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ دے تو خوشی ہوتی ہے، بلکہ حقیقت میں دینے سے خوشی ملتی ہے، ہمیں لے کر محسوس نہیں ہوتی۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بلکہ یہ ہے جب آپ سے کچھ اور بھی برا ہوتا ہے تو آپ اس حالت میں کیا رویہ اختیار رکھتے ہیں۔ زندگی ہر کسی کے لیے مشکل ہے، ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہر کسی کو دھوکہ ملتا ہے، لیکن فرق تب پیدا ہوتا ہے جب آپ سب مشکلوں کے باوجود مسکراؤ اور حالات کا ہمت سے مقابلہ کرو۔ کامیابی کے راستے پر ہمیشہ آپ کو ایک دفعہ ناکامی ضرور ملتی ہے۔ تم جب ناکامی سے نظر انداز کرتے ہو تو کامیابی کو بھی اگنور کر دیتے ہو۔
فیل ہونے کی صورت سے مت ڈرو اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان رکھو جو تمہارے ناکام ہونے پر تمہارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کے پاس ایک خاص قسم کی حس ہوتی ہے جو میں ہر وقت سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے لیے کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے۔ اپنے اندر کی آواز کو سنو۔ تم جب بھی کوئی کام کرو تو اس سے پوچھو کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط، اور پھر جواب آئے تو اس پر یقین کرو اور اپنے آپ کو برا کرنے سے روکو۔ مہربان ہونا کسی پر بھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا وہ وقت سب سے بہترین گزرتا ہے جس میں آپ دوسروں کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ مت سوچو تمہارے پاس کتنی وجوہات ہیں اور تم کہاں پر ہو۔ کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس ایک مکمل حالت ہے، اس لیے چیزوں کے مکمل ہونے کا انتظار مت کرو۔ جو کام کرنا ہے چاہے آج سے ہی شروع کرو۔ یہ کبھی مت کہو کہ تم نہیں کر سکتے، ہمیشہ پہلے کوشش کرو۔ اگر تم کوئی خواب دیکھ سکتے ہو تو اس کو پورا بھی کر سکتے ہو۔ تم خود وہ انسان بنو جو تم دوسروں کو بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہو۔ پہلے اپنے آپ کو بدلو اور ایک بہترین انسان بناؤ، پھر تمہیں یہ زندگی خود اچھے لوگوں سے ملوا دے گی۔ تم وہ کرو جس سے تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک خالی گھڑا دوسروں کو پانی نہیں دے سکتا، اسی طرح ایک انسان جو اندر سے خالی ہو دوسروں کو خوشیاں نہیں دے سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت خوش رکھو اور وہ کرو جس سے تمہیں خوشی ملتی ہے۔ مضبوط لوگ دوسروں کو ہمیشہ ہمت دیتے ہیں، انہیں کبھی گرنے نہیں دیتے۔ بطور حاکم یا قاضی ظالم کو معاف کرنا دراصل مظلوم پر مزید ظلم کے مترادف ہے۔ آخر میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت بات پیش کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرا دل اللہ کی محبت میں اس قدر نرم ہو گیا ہے کہ مکھن بھی اتنا نرم نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے دشمنوں کے لیے اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ پتھر بھی اتنا سخت نہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔